نقطۂ نظر میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, ملک کی 3 بڑی اہم سیاسی جماعتیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید کنفیوژن کا شکار ہیں. حکومت کنفیوز ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے یا نہیں. پی ٹی آئی کنفیوز ہے کہ جی جو کال دی گئی تھی 9 مئی کے احتجاج کے لیے جی ایچ کیو کے باہر, وہ خان صاحب نے دی تھی یا نہیں. پیپلز پارٹی کنفیوز ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے یا نہیں, اور مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں یا نہیں. یہ کیا کنفیوژن ہے, کیوں آخر اس کنفیوژن سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آئی پی پیز کا اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا. آج ان موضوعات پر ہم پروگرام میں بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا. اس اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ زیر غور نہیں آیا, اور نہ ہی ان 3 رہنماؤں کے بارے میں کوئی بات ہوئی جن پر آرٹیکل 6 لگنا تھا. شہباز شریف صاحب نے اس موقع پر کیا کہا, سر اگر اجازت دیں وہ سن لیتے ہیں, پھر اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. شامی صاحح, پریس کانفرنس عطا تارڑ صاحب نے بھی کی, اس کے بعد ڈھنڈورا پیٹا گیا. اور آپ بھی کچھ کنفیوز نظر آتے ہیں. سر, جب 3 بڑی جماعتیں کنفیوز ہیں تو کیسے پتہ لگے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ غور کر رہے ہیں. اچھا, بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے اجلت میں کوئی کام نہیں کیا, یہ اچھی بات ہے. اب انہوں نے غور کرنا شروع کیا ہے, لیکن اعلان کیوں کر دیا؟ اچھی طرح غور کر کے اچھا پھر فیصلہ کر لیں, جلدی کیا ہے. اور دیکھیں, آج انہوں نے کہا ہے شہباز شریف صاحب نے, اور آج ہماری جو سینئر وزیر ہے یہاں کی پنجاب کی, مریم اورنگزیب, وہ بھی بہت گرجی برسی ہیں. جی ہاں, بڑی طویل پریس کانفرنس انہوں نے طویل پریس کانفرنس کی ہے, وہ مناظر دکھائے ہیں سارے 9 مئی کے, جی ہاں, اور بڑے سوالات اٹھائے ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ, اور آج عمران خان صاحب نے بھی کچھ گفتگو کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ جیسے وہاں امریکہ میں کانگریس پہ حملہ ہوا نا, تو جو لوگ حملہ کرنے والے تھے ان کو سزائیں دے دی گئی, کیپٹل ہل پر جو ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. اس کو پھر اس کے بعد ریپبلکن پارٹی جو ہے اس پہ تو پابندی لگانے کی بات کسی نے نہیں کی. نہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دیا گیا. تو سر اس کا مطلب یہ اب تو خود میدان میں ہیں, وہ اکھاڑے میں ہیں. جو بائیڈن بیچارے جو ہیں کہتے گولی چلی جو تھی وہ ٹرمپ پر تھی اور لگ گئی ہے جو بائیڈن پر, تو ان کو چھوڑنا پڑا ہے یعنی اکھاڑا. اور اب وہ ہماری کمالا ہیرس جو ہیں, جی ہاں, وہ امیدوار بن گئی ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کارروائیاں کی ہیں, جن کے بارے میں شواہد موجود ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو ہوئی کیوں نہیں ہے؟ سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے, بھی آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے. اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے, یہ تو برق رفتاری کے ساتھ فیصلے ہو جانے چاہیے تھے. جس کے بارے میں شواہد موجود ہیں, ایویڈنس موجود ہے, اس کو آپ سزا دیں. جس کے پاس نہیں ایویڈنس نہیں ہے جس کے خلاف, اس کو چھوڑ دیں, رہا کر دیں. ہماری دیکھیں نا, خواتین جو ہیں وہ بھی ایک بڑی تعداد میں گرفتار ہیں. ہمارے محمود الرشید صاحب گرفتار ہیں, اور ہمارے کئی دوست ہیں, کوئی روپوش ہے, کوئی گرفتار ہیں. تو اب وہ تو بیچارے وہاں گئے ہی نہیں تھے, محمود الرشید تو اب, اور پھر تو بات یہ معاملے کو سمیٹا بھی تو جائے نا. تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے کچھ حرکت کی ہے قانون کے خلاف, اس کے پر کارروائی کی جائے, یقیناً کی جائے. اس پہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا نہ کی جائے. اچھا سر, جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس پر تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید خان صاحب جو ہیں وہ ایک یو ٹرن لے رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو مطلب انہوں نے کہا کہ جی پرسوں ایک ایجنڈے کے تحت یہ بیانیہ بنایا گیا کہ جی میں نے عوام کو جی ایچ کیو جا کر احتجاج پر اکسایا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کی تقریباً 3 دہائی پر محیط تاریخ پرتشدد احتجاج کی کوئی مثال نہیں رکھتی. وہ پرتشدد احتجاج نہیں تھا تو سر وہ کیا تھا؟ اور دوسرا یہ یو ٹرن لے رہے ہیں اپنی بات سے. ان سے جو بھی اخبار نویس ملے ہیں ان سب نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ احتجاج کرو جا کے جی ایچ کیو کے باہر, فوجی تنصیبات کے باہر, لیکن پرامن رہ کر. اب اس پر پھر سوال اٹھے ہیں. پھر پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں, اسد قیصر صاحب ہیں, اور وہ ہمارے علی محمد خان صاحب ہیں, وہ میدان میں آ گئے. انہوں نے کہا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو اخبار نویس ملے ہیں خان صاحب سے, وہ تو اس کی تصدیق کر رہے ہیں. وہ کہا انہوں نے یہ بات کہی ہے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ وہ ملے ہیں, انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ سب سے زیادہ دلچسپ. لیکن سر اس میں بھی کنفیوژن, وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اقرار کر رہے ہیں یا تردید کی ہے, اور پھر آگے چل کے آپ توثیق کر دی. توثیق کریں سر, دکھائیں ذرا. گزشتہ روز جب ملاقات کر کے آئے ہیں باہر اڈیالہ جیل سے, تو سلمان اکرم راجہ صاحب کیا فرما رہے تھے, ذرا دیکھیے.
دیکھیے سلمان اکرم راجہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، لغو بات ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہوا تھا متفقہ کہ جو بھی یعنی جی ایچ کیو کے باہر بھی مظاہرہ ہو سکتا ہے، اور جو ادارہ فوج نے تو خان صاحب کو نہیں گرفتار کیا، اگر رینجرز کے لوگ تھے تو رینجرز کے دفتر کے باہر مظاہرہ کرتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کل پولیس پکڑے گی تو آئی جی کے دفتر کے سامنے جا کے مظاہرہ ہوگا۔ تو یہ جو انہوں نے جو صفائی پیش کی ہے اس میں تو لگتا ہے وہ استغاثے کے وکیل ہیں۔ اچھا، انہوں نے مقدمہ یہ قائم کر دیا کہ جی ایچ کیو کے باہر بھی مظاہرہ ہو سکتا ہے۔ آج تک ہمارے ہاں اس بارے میں اتفاق رائے رہا، جی ایچ کیو کے بارے میں اس کا یعنی جو تقدس ہے، اور آج تک ملک میں ماشاء اللہ رہے ہیں، فوجی حکمران رہے ہیں، ان سے لوگوں کی شکایات رہی ہیں، جی ایچ کیو کے باہر جا کر کسی سیاسی جماعت نے نہ کبھی مظاہرہ کیا ہے، نہ اس کی تلقین کی ہے، نہ اس کا اعلان کیا ہے۔ تو اب تو یہ سوال بھی زیر بحث آئے گا نا، پیپلز پارٹی سر اس پہ ببانگے دول کہتی ہے کہ ہم تو ڈکٹیٹر سے لڑتے رہے ہیں، آیا جی ایچ کیو جو ہے اس پر بھی مظاہرہ ہونا چاہیے، یہ بھی آپ کا آئینی حق ہے۔ تو راجہ صاحب نے بانی چیئرمین تو بڑا معصومانہ راجہ سوال صاحب کرتے ہیں۔ نے جو صفائی پیش کی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں ایک الزام ایسا ثابت کر دیا انہوں نے کہ یہ فیصلہ ہوا، خود ہی آپ کو لگتا ہے پھنسا دیا۔ اور ہمارے خواجہ آصف تو یہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب نے یہ گفتگو کی ہے کہ بھئی میں نے کہا تھا کہ اپیل کی تھی کہ جاؤ مگر پرامن رہنا، تو انہوں نے کہا یہ اصل میں انہوں نے اب معافی مانگنے کے لیے ایک راستہ نکالا ہے، پہلا قدم اٹھا لیا انہوں نے۔ لیکن یہ تو اب ایک الزام تراشی ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جائیں تو جب ہجوم جائے گا اس کے بعد جو کچھ اس نے وہاں کیا جگہ جگہ، پھر اس کی ذمہ داری جو ہے اس کا تعین تو کرنا پڑے گا، ایگزیکٹلی۔ اور پھر آپ کو کم سے کم بات تو یہ ہے نا آپ اس کا پھر اعتراف کر لیں، اس میں معذرت کر لیں کہ بھئی ٹھیک ہے انہوں نے جس نے تجاوز کیا ہے اس کو سزا دیں، لیکن یہ جو ہم نے مظاہرے کا فیصلہ کیا یا مظاہروں کا فیصلہ کیا یہ غلط تھا، آئندہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شامی صاحب، اب یہ ظاہر مظاہروں میں کیا ہوا، اسی پر آج بڑی طویل وہ پریس کانفرنس کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے، ذرا انہوں نے سارے وہ دکھائے ہیں مناظر، گنائے بھی۔ اب دیکھیے المیہ تو یہ ہے نا کہ جو مظاہرہ کرنے والے تھے وہ خود ہی اپنی فلمیں بنا رہے تھے، خود اپنی آوازیں ریکارڈ کر کسی رہے کے قابو میں نہیں تھے، خود اپنے خلاف ایویڈنس دے رہے تھے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ دکھائیں جی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ اب وقت ہے سزا دینے کا۔ سر ایک سوال اگر مجھے اجازت دیں، خان صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی کیپٹل ہل کی اگزامپل دے رہے ہیں، وہاں تو جو ہے وہ چند لوگوں کو جو قصوروار تھے ان کو سزائیں دی گئی۔ ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی ہم نے سنا، وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جی 25-30 جو بھی جتنے لوگ ہیں ان کو سزا دے دیں، 100 ہیں 200 ہیں 300 تو سر پھر ہم یہ سمجھیں کہ خان صاحب خود کو پارٹی کو بس بچانا چاہ رہے ہیں اور بس مولبہ دوسروں پر ڈالنا چاہ رہے وہ ہیں؟ یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تشدد کی ہدایت نہیں کی تھی، یہ ان کا کہنا ہے نا۔ تو اب آپ کو دیکھیں ہم نے معاملات کو آگے بڑھانا ہے نا۔ اچھا، اب یہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد پر انتخابات ہوئے نا، انتخابات ہوئے نا، انتخابی عمل سے گزرے، اور پی ٹی آئی جو تھی اس کو بلے کا نشان اس سے لے لیا گیا، اس کے بعد اس نے یعنی کسی نے کدو کے، کسی نے کریلے کے، کسی نے بینگن کے، اور کسی نے لوٹے کے، کسی نے بالٹی کے نشان پہ الیکشن لڑا، بالکل، اور ایک بڑی تعداد جو ہے منتخب ہو گئی۔ اب اس وقت اپوزیشن کی جو لیڈرشپ قومی اسمبلی میں ہے ان کے پاس ہے، جو خیبر پختونخوا میں حکومت وہ بنا کے بیٹھے ہیں، اور یہاں جو ہیں پنجاب اسمبلی میں ملک احمد خان بچر جو قائد حزب اختلاف ہیں ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے۔ تو جب آپ نے پھر اتنی بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کر لیے ایک جماعت میں، سر لیکن اس سے بیل آؤٹ تو نہیں ہو سکتے نا وہ، اگر کوئی جرم یا گناہ اس کا سرزد مطلب یہ ہوا ہے ہے کہ عوام کی عدالت میں بھی تو ایک فیصلہ ہو گیا نا، وہ تو سر PTI کے حق میں مقبولیت فیصلہ کی بنیاد پہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو قانون کی کارروائی ہے وہ ان لوگوں تک محدود رکھیں گے جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں، اگر آپ اس کو پھیلائیں گے تو پھر اس کے نقصانات ہوں گے، کیونکہ جب لوگ کسی پارٹی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ووٹ دے کر، جڑ گئے نا، اب جب کارروائی کریں گے آپ تو ساروں کے جذبات جو ہیں ان کو برانگیختہ کریں گے، تو اصل معاملات جو ملک کی معاملات ہیں
وہ حکمت سے اور دانائی سے بھی تو چلتے ہیں نا. ہر جگہ آپ طاقت کا استعمال تو نہیں کرتے. اور طاقت کا استعمال بھی کتنی طاقت استعمال کرنی ہے, کہاں کرنی ہے, کس پر کرنی ہے, کس وقت کرنی ہے, یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. اگر آپ اس طریقے سے کاروائی کریں, ہم نے کی نہیں شیخ مجیب الرحمان کے خلاف کاروائی کی, فوجی ایکشن لیا, کیا کیا پھر؟ پہلے انہوں نے مینڈیٹ حاصل کر لیا, لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے, اس کے بعد کاروائی کی. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے کاروائی ایسے ہوئی کہ جو وہ چاہتے تھے وہ پورا ہو گیا, جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا. تو دیکھیے ہر مسئلہ جو ہوتا ہے نا, ہمارے ہاں اسلام میں بھی جائیں آپ, جب جھگڑا ہوتا ہے اس کے اندر پھر جرگہ بھی ہوتا ہے, مصالحت بھی ہوتی ہے, جنگیں ہوئی ہیں, اس کے بعد مصالحت ہوئی ہے, لوگ بیٹھے ہیں, بڑے بیٹھے ہیں, انہوں نے تاوان ڈالا ہے, اور اس کے بعد معاہدے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے اندر بھی اور باہر, مسلمانوں کے اندر بھی تو لڑائیاں ہوئی ہیں, جھگڑے ہوئے ہیں, ہماری تاریخ بھری پڑی ہے نا. جنگیں ہوئی ہیں. تو ہم نے ایک دوسرے سے وہ سلوک نہیں کیا جو غیر مسلموں سے کیا جاتا تھا. ہم یہ اجازت نہیں ہے کہ مسلمان کے ساتھ لڑائی ہے تو اس کا مال غنیمت سمجھ لیں, اصول اس کو قیدی بنا لیں, خواتین کو باندیاں بنا لیں. نہیں. تو اس لیے جو ہمارا اپنا جو قانونی نظام ہے, ہماری شریعت ہے, اس کے مطابق اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو جھگڑے کو رفع کرنے کے طریقے بھی بتائے گئے. اس کا تاوان بھی طریقہ ہے, ہرجانہ بھی طریقہ ہے, توبہ بھی طریقہ ہے, معذرت بھی طریقہ ہے. یہ سارے ریاست کے جب معاملات آپ چلاتے ہیں تو پھر آپ کو دل جو ہے بڑا کر کے معاملہ چلانا ہوتا ہے اور آگے بڑھنا ہوتا ہے. اچھا, اب سر جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں, مسئلہ یہ ہو رہا ہے نا کہ کلیئر ہو جائے نا ایک طرف کی, یا لگا دیں پابندی, شوشہ چھوڑا نا سر انہوں نے, اب آج کہہ رہے ہیں کہ جی مٹیریل موجود ہے, حکومت سنجیدہ ہے. ذرا سناؤں سر, ذرا لگا لیں, شوق پورا کر لیں. چلیں, آپ پھر بھی عدالت میں جانا ہے. اچھا, عدالت نے فیصلہ, بار بار ہم کہہ رہے ہیں, بالکل, ان کے پاس ریفرنس بھیجنے کا اختیار ہے. ایگزیکٹلی, ریفرنس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. سر ذرا سن لیتے ہیں, ذرا انہی کی زبانی کیا فرمایا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے. اتحادی سر اس کا مطلب ہے کہ آن بورڈ نہیں ہے ابھی تک. بھائی مجھے لگتا ہے, میں تو ان کی باتیں سنتا ہوں, شہری رحمان صاحب کا بڑا ایک لمبا انٹرویو میں نے سنا کل طلعت حسین صاحب سے, اور پھر شرجیل میمن صاحب ہیں, ان کی گفتگو بھی سنتا ہوں, اور ہمارے مراد علی شاہ صاحب کی اشارے اس میں بھی موجود ہیں, نیر بخاری صاحب کو دیکھیں, اور پھر نائک صاحب تو پہنچ گئے ہیں کورٹ میں, سپریم کورٹ. تو لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا, اس کا دل بھی کھٹا ہے, بھرا ہوا ہے, اچھا, کچھ کرنا چاہتی ہے, سر لیکن خان صاحب کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے. ابھی تو خان, انہوں نے تو اس وقت کہہ دیا تھا بلاول بھٹو نے, جب کبھی آرٹیکل 6 کی کاروائی کی جائے, جب اسمبلی جو ہے اس میں تحریک عدم اعتماد جو تھی اس کو سبوتاج کر دیا تھا قاسم سوری صاحب. بالکل بالکل. مگر پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, ہاں, پیپلز پارٹی ایک ذرا ابھی احتیاط سے بات کر رہی ہے, لیکن اشارے سارے پی ٹی آئی کے مخالف سمت میں جا رہے ہیں. اس سے قطع نظر دیکھیے بات یہ ہے, آپ نے یہ معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجنا ہے تو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. سپریم کورٹ نے کیا کیا, پہلے نیب کے خلاف فیصلہ کیا تھا, کیا ہوا, نیب جو تھی اے این پی بن گئی, اب اے این پی موجود ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, نام چینج کر لیا, آپ نام چینج ہو گیا, اب آپ فیصلہ کر لیں. اس سپریم کورٹ جس کا آپ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے اس کو تو ابھی تک مانا نہیں آپ نے, لیت لال سے کام لے رہے ہیں, اور پھر اور سپریم کورٹ کے جج جو ہیں فیصلہ سنانے والے, انہوں نے ٹیلی فون آف کر دیے ہیں, سر چھٹی پر ہیں, چھٹی گزار رہے ہیں فیملی کے ساتھ, اور پھر فیصلہ بھی نہیں لکھیں گے ابھی, وہ بھی بعد میں لکھیں گے, اور چھٹی گزار کے آئیں گے, پھر سنیں گے. تو پھر انہی ججوں کے پاس جائیں گے آپ کہ حضور یہ پی ٹی آئی کو بین لگا دیجئے. کیوں آپ اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں؟ سر ایسا تو نہیں لگ رہا کہ بلی بھی موجود ہے, گھنٹی بھی موجود ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کی گردن میں گھنٹی باندھے گا. جو بلی ہے نا, بلی اور گھنٹی کا مسئلہ یہ ہے, گھنٹی باندھنے والا نہیں ملتا,
یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. بلی ہمیشہ موجود ہوتی ہے, گھنٹی بھی موجود ہوتی ہے. گھنٹی باندھنی کس نے ہے, بس اسی میں بلی نکل جاتی ہے, کبھی گھنٹی نکل جاتی ہے. اچھا سر چلیں بہرحال بلی اور گھنٹی میں. تو انہوں نے فلسطین کے مسئلے پر بھی ہمارے جو وزیر اعظم ہیں جی انہوں نے بڑی جی ہاں سر تقریر کی ہے, ہاں جی, اور فلسطین کے ساتھ بھی انہوں نے یکجہتی وہ کا تقریباً اظہار ہر کیا ہے. تقریر میں سر وہ کرتے ہیں. ہاں ہر تقریر میں. ہاں جی وہ ابھی تو آپ ضرور دیکھیں نا کرتے کہ ہیں. جو تحریک لبیک والے انہوں نے جو دھرنا دیا ہے, تو اس میں رانا ثناء اللہ صاحب اور عطا اللہ تارڑ صاحب نے دستخط کیے ہیں. ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب اور علامہ غلام عباس فیضی صاحب تحریک لبیک کے جو لیڈر ہیں, ان کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا لیکن کہ سر نیتن حکومت کے یاہو لوگ کو تھے. ہاں ہم دہشت گرد سمجھتے ہیں, اور دنیا بھی ان کو دہشت گرد قرار دے, اور پھر اس طرح ہم فلسطین کے لوگوں کی حمایت. پوری دنیا میں اس معاہدے کی سرخیاں لگی ہیں, چینلز پہ, سوشل میڈیا پہ, اخباروں میں, کہ پاکستان نے اچھا اس میں نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دے دیا. فرق پڑے گا سر نیتن یاہو؟ اوہو پڑے نا, آپ کا تو جذبہ جو ہے تو سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں سر پاکستان میں. نہیں تو اب یہ آپ دیکھیں نا, ایک آپ نے نفسیاتی توانائی تو دے دی نا, اور پھر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کہا اس کو بھی رہا کرانا ہے. تو تحریک لبیک والے تو کامیاب ہو گئے نا, عمل درآمد عمل درآمد بھی ہو گیا. جب کہا ان کو دوائیں بھی بھیجیں گے, غذائیں بھی بھیجیں گے, ان کو سامان بھیجیں گے. اب تحریک لبیک کو چاہیے وہ سامان اکٹھا کرے تاکہ بجوائے حکومت, اس کام سے لگ جائے. ان کو اجازت دے دیں, بجائے دھرنے دینے کے کوئی اکٹھا کریں, دوائیں اکٹھی کریں, غذائیں اکٹھی کریں اور بھیجیں وہاں. ایگزیکٹلی. اور ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو, یہ بڑا دلچسپ بات ہے. یہ جو ہماری ہے نا تنظیمات مدارس, اتحاد تنظیمات مدارس, انہوں نے مشترکہ بیان ایک جاری کیا. ان کے علماء نے, مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی اس میں شامل ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ مفتی تقی عثمانی مدارس کے صاحب معاملے کو لے کے سر, اور ہمارے وہ جلندری حنیف جلندری صاحب بھی ہیں, اور دوسرے علماء بھی ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب بھی ہیں. انہوں نے کہا بھائی ساجد میر صاحب ہیں, یاسین ظفر صاحب ہیں, مولانا عبد المالک ہیں, اور علامہ ریاض حسین نجفی ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو پیچھے پیچھے پھر رہے حکومت کے, کہ انہوں نے قانون بناؤ اس کو پایا. انہوں نے ہم نے کہا بھائی آپ رجسٹر کرو ہمارے ادارے مدارس جو ہیں. ایک ہفتہ تو ٹھہرے رہے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور حنیف جلندری صاحب, جو آئی ایس پی آر والوں نے کہا نا کہ رجسٹر نہیں ہوئے مدرسے. ایگزیکٹلی, پتہ ہی انہوں نے نہیں کہا کون چلا رہا ہے. حکومت نے جو قانون سازی کرنی تھی وہ قانون سازی مکمل نہیں ہوئی, یہ ان کا قصور ہے. ہم تو اپنے مدرسے رجسٹر کرانے پر تیار بیٹھے ہیں, تیار ہیں, اور ایک طرف وہ یہ بھی چیخ رہے ہیں بھئی یہ مدرسے جو ہیں ان کو بجلی کے بل آ رہے ہیں لاکھوں میں, خیر المدارس کو لاکھوں میں بل آ گیا, وہ پکھے چلا رہے ہیں, کولر چلا رہے ہیں, بڑی بری حالت. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی کنسیشن دو. کنسیشن اب کون دے گا آپ کو, وہ تو سب کو ملے گا تو آپ کو بھی ملے گا. تو فی الحال تو جو محلے کے لوگ ہیں وہ پیسے اکٹھے کریں مسجدوں کے. پہلے مسجدوں کے چراغ جلاتے تھے, مسجدوں کے اخراجات ہیں محلے کے لوگ دیتے تھے, اور آپ مدارس ہیں, اس پر یہ بھی توجہ کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال یعنی وہ کہہ رہے ہیں جناب آئی ایس پی آر کے ڈی جی صاحب ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, کہ وزیر مذہبی امور ہیں حضرت مولانا صالح حسین چودھری, وہ جواب دینا اس کا, اور حضرت مولانا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں وہ بھی جواب دیں. چلیں سر دیکھتے ہیں کیا جواب. آپ نے بجلی کا سر آپ نے ذکر کیا ہے, ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا, بھائی نے بھائی کو. سر ایک بریک لے لیں اگر کوئکلی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. شامی صاحب 30,354 روپے کے بل پر بھائی نے بھائی کو مار ڈالا, یہ گجرانوالہ میں واقعہ پیش آیا. یہ بل آیا زیادہ بجلی کا, جی ہاں, اور بھائیوں میں لڑائی شروع ہو گئی کہ یہ بل کون ادا کرے گا. شیئر کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک گھر میں 2-3 بھائی رہتے ہیں تو وہ شیئر کرتے ہیں. جو بیچارے جن کی آمدن 30,000 روپے مہینے کی ہو, وہ 30,000 روپے کا بل کہاں سے دیں گے. تو غصہ آئے گا, اشتعال آیا, اور ایک کوئی تیز دھار آلہ جو ہے اٹھا کے بھائی کے مار ڈالا. اب اندازہ لگا لیں آپ, یہ بجلی کے بل جو ہے نا
یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. اور ہمارے وزراء کرام آتے ہیں, بھاشن دیتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. میں کہا ان سے یہ پوچھو پہلے ان کے بجلی کے بل کون دیتا ہے؟ اچھا, کسی شخص کا بجلی کا بل حکومت کو پے نہیں کرنا چاہیے, خواہ وہ وزیر ہو, خواہ جج ہو, خواہ جرنیل ہو, اپنی تنخواہوں سے پے کریں, ان کو پتہ لگے, چاہے ملازم ہی کیوں نہ ہو ان اداروں کا جہاں پر جو فری بھی ہو. یونٹس ملتے ہیں. اب یہ اپنے ان کے سرکاری خزانے سے بل پے ہو رہے ہیں, لوگوں کو آ کے تقریریں کرتے ہیں. اور میں نے بار بار کہا ہے مریم بی بی سے, وہ ہیلپ لائن قائم کر دیں. جو لوگ مشکل میں ہوں, بچوں کی فیس نہیں دے سکتے, بل نہیں دے سکتے, ان کی بیت المال سے امداد کر دیں, زکوٰۃ سے امداد کر دیں. کوئی کوارڈینیٹ کریں, مرہم رکھیں لوگوں کے زخموں پہ. وگرنہ یہ جو بل ہے, اب آئی پی پیز کے خلاف غصہ ہے. پہلے آئی پی پیز لگا کے ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا. اب میرا خیال ان کا بیڑا غرق کر کے اب لوگ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں جائیں گے, وہاں جائیں گے. اور ایف پی سی سی آئی نے کہا یہ ہے نا نانی نے قسم کیا, برا کیا, کر کے چھوڑ دیا اور برا کیا. تو عقل سے استعمال کر لیں, معاملات کو درست کر لیں. اور یہ ایسے تقریریں کرنے سے ہر روز بجلی کے بل میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ دندناتے پھر رہے ہیں, سمجھتے ہو کوئی معمولی بات ہے. ایک یونٹ کہا جا رہا ہے سر 750 روپے کا بھی پڑ رہا ہے یہ بھائی اتنا ٹیکس بھی اکٹھا کر رہے ہیں اس سے, بلوں سے 800 ارب کا ٹیکس, وہ کس بات پہ اکٹھا ہو رہا ہے؟ جو بند ہے. تماشا بند ہونا چاہیے, وگرنہ تماشا ہو جائے گا, تماشا لگ جائے گا اور سارے لوگوں کا تماشا بنا دیا جائے گا. ابھی تو آپ دیکھیں یہ میرے پتہ ہے آل پاکستان سیمنٹ ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن, انہوں نے بھی کاروبار بند کر دیا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے جناب آئے پیٹرن ان چیف چودھری منیر صاحب ہیں, چیئرمین ساجد علی ہیں, جناب وائس چیئرمین طاہر حمید ہیں, حسان ناز ہیں, وہ سارے آئے کہ بھائی یہ ٹیکس لگا دیا ہے ڈسٹریبیوٹرز پر, ریٹیلرز پر, وہ دے ہی نہیں سکتے. مارجن ان کا جو ہے فرض کرے 5 روپے کا ہے, تو ٹیکس وہ کہاں سے دے دیں گے 10 روپے. تو یہ تماشا ختم کر دیں. وزیر اعظم صاحب ان کی بات بھی سن لیں, آخر آپ عوام میں سے ہیں, آپ کو عوام میں واپس آنا ہے. یہ آنکھیں بند کر کے کام نہیں ہو سکتا. کوئی تو دیکھے نا, کوئی ریشنل ہو, کوئی عقل سے کام لیا جائے, اور لوگوں کو آنکھیں بند کر کے لوگوں پہ ٹیکس لگا دیا جائے. وہ دے ہی نہیں سکیں گے. مارجن جو ہے اتنا ہے نہیں جتنا ٹیکس جمع کرا دیں, اور پھر اس کے بعد ایڈوانس ٹیکس لے لیں. یہ کریں, ود ہولڈنگ ٹیکس لے لیں, ایسا کام نہیں چلے گا. اللہ نہ کرے. ہمارے جی سر, ہمارے مبشر حسن صاحب ہیں, پی آئی او, بریک سے پہلے لاسٹ انفارمیشن افسر, بہت ڈھنگ کے افسر ہیں ہمارے محکمہ اطلاعات کے, وزارت اطلاعات کے, بڑے ذہین. اور ان کے والد محترم غلام صابر صاحب, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہت ہی اچھے اپنے نوجوان ہیں جو صدقہ جاریہ کے طور پر وہ چھوڑ کے گئے ہیں. تو غلام صابر صاحب کی کوئی درجات بلند ہوں جنت میں, اور مغفرت کرے اللہ ان کی, اور مبشر صاحب کو, ان کے بھائیوں کو, بہنوں کو, اہل خانہ کو صبر جمیل دے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے سر, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.